الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن ازرنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد
اللہ تعالی عنہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا مفہوم ہے کہ بندہ میری ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کریندا رہندے اللہ تعالیٰ ان دے گناہ معاف فرمیندا رہندا. یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت بڑی پیاری ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ میری امت گناہ گار ہے، لیکن بخشش دا ذریعہ بھی عطا فرما چھوڑے کہ اپنے محبوب آقا دی یاد بھی تازہ رکھیں، اپنے محبوب آقا دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ بھی پیش کریں دے راہیں، اپنے گناہ بھی بخش دیں. کتنی پیاری عطا ہے کہ ہاں بھی ٹھردا رہے، زبان بھی میٹھی رہے، گناہ بھی دھوئی دے رہے. ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. میں آج کا موضوع پیش کروں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 23 سورہ الصافات دے وچ ارشاد فرمایا. کچھ آیات مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیتے. اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہیں کہ اللہ جل شانہ انہیں آیات مقدسہ کو سمجھ کے بیان کرن تے سمجھ کے عمل کرن کی توفیق عطا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انہیں آیات مبارکہ دے جڑے شروع دے الفاظ ہیں ان دے وچ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي. جڑے ویلے کوئی بچہ اتنی عمر تک آ ونجے کہ پختہ جوانی بھی نہ ہووے بھی بچپنا، لیکن اپنے والد دے نال کھڑا تھی کہ اندہ ہاتھ بٹا سکے، کوئی نہ کوئی کام کار کر سکے. جی سارے چھوٹے چھوٹے بال ہوندے ہیں، انہیں کو کام دسنے چاہے بیٹا ونج کہیں چاہتی ہے، بیٹا ونج بھی آئے مہمان آئے کھڑی تو اسے روٹی کرو چاہتی ہے. یعنی اتنا ہووے کہ وہ کام کو سمجھ سکے لیکن حالی جوانی تک نہ پہنچا ہو. این عمر دے بچے واسطے یہ لفظ استعمال کیتے گئے فلما بلغ معه السعي. سعی یعنی اندھی کم کار واسطے مدد کر سکتا ہو. ٹھیک ہے جی، این عمر دا بچہ. ہن حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے یہ آیات مبارکہ ہیں. این آیات مقدسہ دے تحت مختلف مفسرین کرام نے مختلف روایات ذکر کیتے ہیں. این آیت دے مطابق کہیں ذکر کیتے کہ جی آپ دی عمر مبارک جڑے ویلے یہ واقعہ پیش ہے 6 سال ہے، کہیں کہ 7 سال ہے، کہیں کہ 9 سال ہے، اور کچھ نے 13 سال بھی لکھی ہے. 13 سال دی عمر کو ہی اساں تصور کر کے 13 سال دا بال کوئی اتنا بڑا بال کا نہیں ہوتا. لیکن یہ جڑیاں عمرہ ہیں جڑیاں علماء نے بیان کیتے ہیں یہ این گال کو سمجھن واسطے کافی ہیں کہ اساں اپنے این عمر دے بال کو چھوٹے موٹے کام دسیندے ہیں کہ وہ والد دی مدد کر سکتا.
این چھوٹی جی عمر دا بچہ جیکوں پیدائش دے فوراً بعد ان دا والد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دی سرزمین دے وچ ان دی والدہ تے ان دے والد کو کلے چھوڑ گئے ہیں، جڑے ویلے مکے دے وچ کوئی آبادی نہ ہے، سکے پہاڑ۔ اور اتنا عرصہ گزرن دے بعد کہ وہ بچہ 6-7 سال دا تھی گیا یا 13 سال دا تھی گیا، این عرصہ گزرن دے بعد والد پہلی دفعہ ملاقات کرن آئے اور آ کر ملاقات کر کے اپنی زوجہ کو آکھے کہ جی بچہ میرے نال روانہ کر، میں کہیں دعوت دے ویندا۔ بچہ تیار تھی کہ نال روانہ تھی نہ پائے، اور ایک مقام دوتے پہنچ گئے۔ تفصیل انشاءاللہ میں عرض کریں نا، لیکن قرآن کریم دی آیت دا ترجمہ پہلے تو میں عرض کریں۔ ایک مقام تے پہنچ کریں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید نے انہیں الفاظ کو آیات کی صورت ارشاد فرمائے۔ قال، آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پتر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بے شک میں خواب ڈٹھے کہ میں تے کو کوہیندا پیاں، میں خواب ڈٹھے کہ میں تے کو ذبح کریندا پیاں، کوہیندا پیاں۔ ہن گال کیتی ہے خواب دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمائے انی ارا فی المنام، میں خواب وچ ڈٹھے، ٹھیک ہے، میں خواب وچ ڈٹھے کہ میں تے کو کوہیندا پیاں۔ ساکو کہ خواب آندن، کیا اساں اندر تے عمل کرن ٹر پوندے ہیں؟ نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ٹر پائے؟ ان دا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں عرض کروں۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو آدھے پہن کہ میں خواب وچ ڈٹھے کہ میں تے کو ذبح کریندا پیاں، میں تے کو کوہیندا پیاں، فانظر ماذا ترى، ہن تو دسا تیری کیا رائے ہے؟ ایک بچہ 9 عمر چھوٹا جا بچہ اتنے عرصے بعد وہ کو والد ملیا ہوئے اور مل کریں گن ونجے ایک ویران وادی دے وچ، اور اتھاں ون کریں وہ والد اپنے بچے کو آکھے کہ بیٹا میں خواب وچ ڈٹھے کہ میں تے کو ذبح کریندا پیاں، میں تے کو کوہیندا پیاں، ہن دس تیری کیا رائے ہے؟ وہ بچہ کیا جواب دے سی؟ اگر اج دا کوئی بچہ ہوئے تو وہ کیا جواب دے سی؟ وہ تو والد دے خلاف کھڑا تھی ویسے سے تو کیا کرنا پہ چنگی تک میرے نال محبت ہے کہ تو اتنا آ گئے اتنے عرصے دے بعد اور آمن سے میں کوہن دے گل ہی کرانا ہے، لیکن وہ اللہ دے نبی ہیں۔ ہوں انہیں دا جواب سنا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ہے یا ابت افعل، اے ابا او کر چھوڑ، یا ابا تفعل، اے ابا او کر چھوڑ، کیا ما تؤمر، جیندہ تے کو حکم تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ای چھوٹی جی عمر جان دے ہن کہ نبی دا خواب اللہ دا حکم ہوندا ہے، نبی دا خواب اللہ دا حکم ہوندا ہے، لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی قسمی کوئی اعتراض نہیں کیتا، بلکہ وہ خواب دی گال کریں دے پین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اگو ولدی دے وچ جواب دے وچ کیا آدھن، قال یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان او کر چھوڑو جیندہ تو کو حکم تھا، یعنی میں کو ذبح کر چھوڑو۔ علامہ اقبال آدھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، ایک کیڑے ادارے جو پڑھ کے آیا ہے بچہ، ایک کہندی نگاہ دا فیضان ہے، این بال کو اے ادب آداب اے احترام کہیں سکھا دیتا، کیا ہی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی چھوٹی جی عمر دے وچ اے جان دے کہ نبی دا خواب رب دا حکم ہوندے، یعنی انہیں دے علم دی وسعت اتنی وڈی ہے کہ وہ اتنا علم رکھیں دے ہن کہ نبی دا خواب رب دا حکم ہوندے، یہ سمجھ کریں وہ عرض کریں دے پین اے ابا جان تو کو جیڑی شے دا حکم تھا وہ کر چھوڑو۔ اسماعیل علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر علم دی شان ہے، میرے نبی دے علم دا کیا حال ہے؟ میرا نبی جڑا امام الانبیاء ہے، میرا نبی جڑا سارے نبیوں دا سردار ہے، میرا نبی جہاں دی خاطر ایک کائنات بنائی گئی ہے،
جہدے سامنے پوری کائنات بنی ہے اندر علم دی شان کتنی ہوئی ایک ہوندے کہ سبق پڑھایا وجے ایک ہوندے کر کے دکھایا وجے پڑھاون کولو کر کے دکھاونا زیادہ پتہ لگتا ہے اندر علم زیادہ آتا ہے سمجھ زیادہ ہوتی ہے میرے رب نے پوری کائنات ہر چیز میرے محبوب دے سامنے بنا کر علم دی او وسعت عطا کر چھوڑی ہے کہ جن دے وچ کوئی کمی دا گمان ہی کوئی نہیں لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دا صدقہ اللہ جل شانہ اسا سارے کو بھی خزانے چ عطا فرمائے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دا اے جملہ ارشاد فرماون دے بعد انہیں دا بیا جملہ ارشاد فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پہلے کیا عرض کرندن کہ اے ابا جان تساں او کر چھوڑو جندا تو کو حکم تھا ہن آدھے پین کہ انشاءاللہ تساں میں کو صبر کرن والے جو کو میں کو تساں صبر کرن والے جو دیکھ سو میں واویلا نہ کرے سا میں شور نہ مچے سا میں چیخ سا چلے سا کوئی نہ اے ابا جان میں کو صابرین دے وچ شمار کرے سو کر چھوڑو جندا حکم تھا اللہ اکبر قرآن مجید فرقان حمید دی اگلی آیت ہے فلما اسلم وتلہ للجبین فلما اسلم بس انہیں دہائیں اللہ دی رضا دے اگو اپنا سر جھکا دیا فلما اسلم دہائیں اپنا سر رب دے اگو جھکا دیتا ہے یعنی رب دی رضا دہائیں پیو پتر من گئے ایک گال بھائی بھی دسیں نہ وجہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نہیں تھی بڑے عرصے منتاں مراداں دعاواں منگ کے کچھ مفسرین کرام فرمائندے 90 سال دی عمر وچ کچھ فرمائندے 99 سال دی عمر وچ آپ کو اسماعیل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا امتحان دیکھو کتنا بڑا ہے کہ جے کو منتے مرادے نال منگیا ہوئے اور اتنی ضعیفی دی عمر دے وچ ون کری اولاد تھئی ہوئے اور اندے بارے خواب ڈٹھا گیا ہوئے ان دی تفسیر بڑی طویل ہے آپ نے خواب ڈٹھے خواب دے بعد اٹھی کریں ایک اٹھ ذبح کیتے والے ایک گاں ذبح کیتی والے ایک دان ذبح کیتے کئی قربانیاں دیتے ہیں لیکن ول ول خواب آندا رہ گیا پیچھے سمجھ گیا کہ رب تعالیٰ میرے بیٹے دی قربانی چاہتے ہن دیکھو رب دی رضا واسطے اللہ کو راضی کرن واسطے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اتنے منتے مرادے نال منگیا ہویا پتر ذبح کرن واسطے آ گئے اساں اللہ دی رضا واسطے کیا کرنے ہیں تھوڑا جا اپنے اندروں بھی جھاتی پا کے دیکھو اللہ جل شانہ دی رضا واسطے سادہ عمل کیا ہوندے سادہ قول کیا ہے سادہ فعل کیا ہے اساں اپنے اندروں خود جھاتی پا کے سب نظر آنے سے کیا واقعی اساں بھی رب کو راضی کرنے والے ہیں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فلما اسلم انہیں دہائیں اپنے سر جھکا کے دینا رب دی رضا دے ہوتے ہیں وتلہ للجبین والد نے اپنے پتر کو پیشانی دے بل زمین تے لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دے بعد میں آواز دیتی ہے میں صدا کیتی ہے کہ اے میرا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین تحقیق تیں اپنے خواب کو سچ کر دکھائے جڑا خواب تیں ڈٹھے تیں کو سچ کر دکھائے بے شک اللہ نیکوکار لوگیں دی جزا کو ضائع نہیں کرندا انہیں کو بہتر جزا عطا فرمائندا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین یہ واقعی تیرے واسطے بہت وڈی آزمائش ہے بہت کھلی آزمائش دے وچ آیا ہاں میں وفدیناہ بذبح عظیم اساں اسماعیل علیہ السلام دی جاتے ہیں ایک فدیے دے طور تے جنت دے وچوں جانور بھیج دیتے بہت عظیم فدیہ عطا کیتے وترکنا علیہ فی الآخرین اور این سنت ابراہیمی کو بعد علیہ واسطے قائم کر چھوڑے آج اساں بھی وہ سنت ابراہیمی ادا کرن واسطے اتنا عید نماز واسطے حاضر ہیں
کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا میں بعد والے واسطے ہی کو قائم کر چھوڑے تاکہ بعد والے لوگ بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی کو یاد رکھیں اور انہیں دا ذکر خیر کریں دے رہے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اساں نیک لوگوں کو ایویں ہی صلہ عطا فرماندے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ سارے بڑے اعلیٰ درجے دے کامل ایمان والے بندے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ انہیں آیات مقدسہ دے وچ جڑی عظیم قربانی دا ذکر فرمایا، وہ قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دی ہے۔ یاد رکھا ہے اگر اون یوہار حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح تھی ویندے تے اج ساکو بھی اپنے پتر ذبح کرنے یہ اللہ جل شانہ دا بہت وجہ ہے انعام ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دی یاد ہوتے ہیں اللہ نے جنت دے وچوں دعا بھیج دیتا ہے۔ ایک چھوٹی جی گال بھئی عرض کرا میں، کچھ لوگوں دے منہ تو یہ گال سنن کو ملی ہے، وہ بھی خطیب ہیں، اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرماوے، کہ جی قربانی دے ٹائم دوتے جلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھی میں پٹی بدھی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جان میرے ہاتھ تے پیر بدھ لو، میں پھتکاں تو کو رحم نہ آ میں اس گلوں میرے ہاتھ تے پیر بدھ چھوڑ، انہیں اپنے پتر دے ہاتھ تے پیر بدھ چھوڑا۔ یہ مضمون حدیثیں دے وچ موجود ہے اور کچھ لوگ ایجے بھی ہیں کہ جڑے ایک این انداز بیان کریں کہ قربانی دے وے ایک اللہ دا نبی تے بدھے اکھیں دو تے پٹی، بھائی تہاڈی محبت اپنی جات ہوتا ہے، تہاڈا ایک انداز اپنی جات ہوتا ہے، اساں یہ گال کو تہاڈی محبت کو تسلیم کرنے ہیں، لیکن جڑی حقیقت موجود ہے حدیثیں دے وچ انہاں انکار نہیں کی سکتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیتا ہے، انہیں دے ہاتھ بدھ دیتے ہیں، انہیں دے پیر بدھ دیتے ہیں، اپنے اکھیں دو تے پٹی بدھی ہے، پٹی بدھن دے بعد آپ نے چھری چلاون شروع کی دی ہے، چھری دو تے زور لائے، چھری نہیں چلی، انتہائی کوشش کی ہے، چھری نہیں چلی، اکھیں تو پٹی ہٹائی نے، پٹی ہٹاون دے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری کو ارشاد فرمایا۔ ہن یہ تھوڑا جہا سوچنے لگا لیا کہ جڑیاں سارے عقل تے پائے ہوئے پردے کھلے جائیں، چھری جاندار چیز ہے، یہ ایک بے جان شے ہے، اساں اندے نال ساری زندگی الواؤں بیٹھے کیا ایسا کو بلدا ریسی، اللہ دا نبی کیوں الویندا پا ہے؟ اللہ دے نبی دی شان ہی نرالی ہوندی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل مٹھ دے وچ پتھر پا کے آ گئے اور آدھے اگر یہ دساؤ چاہ کہ میری مٹھ چ کیا ہے تو میں تھوڑا تے ایمان کہنا سا کلمہ پڑھ گیا سا، آپ نے فرمایا میں دساں یا تیرے ہاتھ دے وچ جڑی بند شے ہے وہ دسے کہ میں کون ہاں۔ ابو جہل خوش تھی گئے، وہ کہ جی پہلی گال تو سوکھی ہے کہ تسا دسا دے ہوا، ہوں بے جان پتھر کتنا بولے سن، یہ اوکھی گال ہے، پھنس گئے ہو، ہوں یہ دسا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہی مٹھ کو ولکن نال کر، جڑے ویلے وہ ہاتھ کو اپنے کنے دے نال گھن کے وہ پتھر پڑھتے پے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی دی نگاہ پوے ول جاندار تے بے جان دا فرق نہیں رہ ویندا، ول بے جان چیزاں بھی بول پوئیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چھری کو تیز کر کر کے تنگ آ گئے کہ اتنی تیز چھری ہے جیڑی شاید رکھ دے وہاں ٹکڑے ٹکڑے تھائی ویندی ہے، ول اسماعیل علیہ السلام دا گلا کیوں نہیں کٹیں دی، اے چھری تے کو کیا تھی گئے کیوں نے کوہیں دی اسماعیل کو، وہ چھری کو بلدہ دیں دی ہے، عرض کریں دی ہے کہ اے اللہ دے خلیل تساں ایک دفعہ دے ہو کہ ذبح کر، تساں ایک دفعہ دے ہو ذبح کر، میں کو رب 70 دفعہ ارشاد فرمائے اے چھری نہیں چلنا۔ ہوں یہ دساؤ
کہ میں تہاڈی منا کہ رب دی منا۔ اللہ جل شانہ دے این حکم کو جلے چھری دی زبان تو آپ نے سنے نا، وال عرض کی مالک امتحان بھی گندا ہے، آزمائش بھی گندا ہے، اور چھری کو چلن دی اجازت بھی نہیں دینا، کرم فرما تیری راہ چ میں پتر قربان کرن آیا بیٹھا، چھری کو اجازت دے کہ ایک کو چھوڑے۔ آپ نے ول اکھیں تے پٹی بدھی ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام دے مبارک گردن دو تے چھری چلاون واسطے آپ نے دل ویلے چھری انہیں دی گردن تے رکھی ہے اور اللہ اکبر دی صدا کر کے چھری چلائی ہے، چھری چل گئی ہے، خون دی دھار نکلی ہے۔ آپ نے اپنے اکھیں تو جلے پٹی ہٹائی ہے، ڈٹھے نے اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکراندے کھڑے جنت کی جو ایک دمبا حاضر ہے اور دمبا کو کھانا۔ اللہ جل شانہ ہاتھ پیر بدھے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو چھری دے تلو بچا کے دے، کتنا قادر ہے۔ اج سارے ہوتے کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آ وجے سارا ہاں مٹھے جا وجے پتہ نہیں بن سی کیا، سب دا رستے کوئی نہیں نظر آ رہا۔ سوچو تو صحیح کہ جندے ہاتھ بھی بدھے پین، جندے پیر بھی بدھے پین، جندی گردن تے چھری چلدی پئی ہے، رب نے چھری دے تلو کٹ کے دے ہو، کیا وہ ساکو مصیبتیں پریشانیاں جو نہ کٹے سی؟ صرف اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اپنا یقین کامل ہونا چاہیے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ راسی، کوئی مصیبت نہ راسی۔ اللہ جل شانہ دے نیک بندے، اللہ دے جڑے نبی ہیں، اللہ جل شانہ دے جڑے ولی ہیں، انہیں دے زندگی دے اے واقعات ساری تربیت واسطے ہونا۔ اتھا ساکو اپنے نفس کو بھی ذبح کرن دی ترغیب دیتی گئی ہے کہ نفس دی پیروی نہ کرو، وہ کو ذبح کر جو۔ پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ ساکو انہیں گالی کو سمجھ کے انہیں ہوتے عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت تقریباً مکمل تھی چکا۔ پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں، ایک عرض تو یہ ہے کہ یہ ادارہ تواڈے سامنے موجود ہے، اتھاں